فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو حکم دیا کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ. وَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور جب تمہیں یہ ڈر لگے کہ فرعون کے لوگ آنے والے ہیں تو تو اپنے بچے کو پانی میں ڈال دے. اللہ اکبر. دنیا میں سب سے زیادہ کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو بچے سے محبت ہوتی ہے ماں کو، اور یہاں ایک ماں سے کہا جا رہا ہے بچے کی زندگی چاہتی ہے بچے کو پانی میں ڈال دے. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اے موسیٰ کی ماں تو ڈر مت، تو اپنے بچے کو پانی میں ڈال دے. وَلَا تَخَافِي، اور تجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَلَا تَحْزَنِي، تجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم تیرا بیٹا بھی تجھ کو لوٹائیں گے اور ہم تیرے بیٹے کو اپنا رسول بنانے والے ہیں. اللہ نے حضرت موسیٰ کی ماں کو تسلی دی. اب یہ ماں کا کلیجہ جانتا ہے کہ ماں نے کس طریقے سے کلیجے پر پتھر رکھ کے اپنے بچے کو ایک باسکٹ میں ڈال کے پانی میں ڈالا ہوگا. تو آج کے درس میں ہم قرآن مجید کے 20ویں اور 21ویں پارے کی کچھ سلیکٹڈ آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے. 20ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کئی سوالات کیے اور ان سوالوں کا خود ہی جواب بھی دیا ہے. اللہ نے فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو مصیبت میں گرفتار انسان کی دعاؤں کو سنتا ہے. مضطر کہتے ہیں اس انسان کو جس کے پاس کوئی چارہ نہ ہو، کوئی راستہ نہ ہو، مجبور ہو، مظلوم ہو. کہتے ہیں نا جس کا کوئی نہیں اس کا اللہ ہوتا ہے. ایک انسان دنیا میں جب مظلوم ہوتا ہے اس کا کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کی فریاد سننے والا نہیں. اللہ کہتا ہے میں سنوں گا. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو مصیبت زدہ کی مجبور کی دعاؤں کو سنتا ہے. اِذَا دَعَاهُ، جب وہ اس کو پکارتا ہے. اچھا یہاں قابل غور بات یہ ہے اللہ نے مجبور کا نام لیا. اب وہ مجبور مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، مظلوم ہوتا ہے. مظلوم کا کوئی ریلیجین نہیں ہے، مظلوم کی کوئی کاسٹ نہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. اگر مظلوم نے اللہ کے در کا دروازہ کھٹکھٹایا اللہ ضرور سنے گا اس کو. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو مجبور کی اور مظلوم کی دعاؤں کو سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون ہے جو تم کو زمین میں خلیفہ بناتا ہے. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ کوئی نہیں ہے. اللہ سوال کر رہا ہے اور اللہ خود ہی جواب بھی دے رہا ہے. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کیا کوئی اللہ کے سوا؟ اور یہ سوال کس سے کیا جا رہا ہے؟ مکہ کے کافروں سے. مکہ کے کافروں کے اوپر بھی جب مصیبت آتی تھی تو وہ اللہ ہی کو پکارتے تھے. جب ان کی کشتی طوفان میں پھنستی تھی وہ لاکھ بتوں کے پجاری تھے، مشرک تھے، مگر مصیبت میں وہ بھی اللہ ہی کو پکارتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ آج کا مسلمان اس قدر توحید سے دور ہے کہ وہ مصیبت میں بھی اللہ کو نہیں پکارتا. اگر میں یہ کہوں کہ 1400 سال پہلے کے مکہ کے وہ مشرکین اور وہ کفار، ان کو بھی اتنی سمجھ تھی کہ وہ مصیبتوں میں صرف اللہ کو پکارتے تھے، اور آج کا مسلمان اپنے دین کی حقیقت سے اور اپنی توحید سے اس قدر دور ہے کہ جب یہ مصیبت میں پھنستا ہے تو یہ اور زیادہ غیر اللہ کو پکارتا ہے. جب اس کا کاروبار چلتا ہے تب اسے اللہ یاد آتا ہے. اب جب کاروبار پھنس جاتا ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ تعویذیں بدواتا ہے، یہ درگاہوں پہ سجدے کرتا ہے، یہ ان کی چوکھٹوں پہ جا کے ان کی چوکھٹوں کو چومتا ہے، یہ کبھی یا علی مشکل کشا کا نعرہ لگاتا ہے، کبھی یا خواجہ غریب نواز کا نعرہ لگاتا ہے. مسلمان اس قدر توحید سے دور ہے میرے بھائی. اس کے بعد سورہ قصص شروع ہوتی ہے اور سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا.
موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے پہلے فرعون کا آرڈر آیا تھا. فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا، مگر اتنا بزدل تھا کہ فرعون کے اس کے دربار کے کسی کاہن نے کہا تھا کہ تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا. تو فرعون نے آرڈر دے دیا کہ سارے بچوں کو قتل کر دیا جائے. جہاں بچے کی پیدائش، اگر لڑکی پیدا ہوئی تو سیف ہے، لڑکا پیدا ہوا تو کل ہم، اس کو مار ڈالو. یہ فرعون کا آرڈر تھا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ڈر لگا کہ میرا بیٹا کہیں نہ چلا جائے، میرا بیٹا نہ مار دیا جائے. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی حفاظت کا کیا انتظام کیا؟ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو حکم دیا کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ. وَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور جب تمہیں یہ ڈر لگے کہ فرعون کے لوگ آنے والے ہیں تو تو اپنے بچے کو پانی میں ڈال دے. اللہ اکبر. دنیا میں سب سے زیادہ کسی سے محبت ہوتی ہے تو بچے سے محبت ہوتی ہے ماں کو. اور یہاں ایک ماں سے کہا جا رہا ہے بچے کی زندگی چاہتی ہے، بچے کو پانی میں ڈال دے. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اے موسیٰ کی ماں تو ڈر مت، تو اپنے بچے کو پانی میں ڈال دے. وَلَا تَخَافِي، اور تجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَلَا تَحْزَنِي، تجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم تیرا بیٹا بھی تجھ کو لوٹائیں گے اور ہم تیرے بیٹے کو اپنا رسول بنانے والے ہیں. اللہ نے حضرت موسیٰ کی ماں کو تسلی دی. اب یہ ماں کا کلیجہ جانتا ہے کہ ماں نے کس طریقے سے کلیجے پر پتھر رکھ کے اپنے بچے کو ایک باسکٹ میں ڈال کے پانی میں ڈالا ہوگا. لیکن اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے، حضرت موسیٰ کی ماں نے ڈال دیا. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ کو اس باسکٹ سے اٹھانے والے فرعون کے گھر والے تھے. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، ان کو پتا نہیں تھا جس بچے کو آج ہم اس باسکٹ سے اٹھا رہے ہیں، ہم پانی سے اٹھا رہے ہیں، یہ بچہ آگے چل کر کے ہمارے لیے بہت بڑے غم اور صدمے کا سبب بنے گا. ان فرعون وحامان وجنودہما کانوا خاطئین، بے شک فرعون اور حامان اور اس کے تمام لشکری کانو، اللہ فرماتا ہے کانوا خاطئین، سب کے سب خطا پر تھے. فرعون کو بڑا ناز تھا اپنی طاقت پر، اپنی حکومت پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن دہاڑے اسی فرعون کے محل میں، اسی کے گھر میں، اسی کے رقم سے، اسی کے پیسے سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی. یہ مینجمنٹ تھا اللہ تعالیٰ کا. اللہ نے کہا کہ فرعون اور حامان. حامان کون تھا؟ فرعون کا بہت بڑا کہہ سکتے ہیں کہ وزیر تھا. ہر زمانے میں ہر ظالم بادشاہ کا کوئی نہ کوئی ایک مشیر بھی ہوتا ہے. ظالم اکیلا نہیں ہوتا ہے، ظالم کا کوئی نہ کوئی ایک داہنا ہاتھ بھی ہوتا ہے. تو فرعون کا داہنا ہاتھ کون تھا؟ حامان تھا. وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لا تقتلوہ، اے فرعون تم اسے قتل مت کرواؤ. عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہو سکتا ہے یہ بچہ آگے چل کر کے ہم کو فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. فرعون بہت ظالم تھا، بچوں کو مروا دیتا تھا، مگر شوہر بھی تھا. اور کہتے ہیں نا دنیا کی سب سے مظلوم ہستی جو ہوتی ہے وہ شوہر ہوتی ہے. شوہر کی غلطی ہو تب بھی سوری، غلطی نہ ہو تب بھی سوری. یہ اکیلا شوہر، پوری دنیا میں اکیلی مخلوق ایسی ہے، اس کی غلطی ہو تب بھی سوری بولتا ہے، غلطی نہ ہو تب بھی سوری بولتا ہے. بیوی کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے. فرعون کی بیوی نے کہا کہ ہم اسے اپنا بچہ بنا لیتے ہیں، اسے مت قتل کرو. فرعون کسی کی نہیں سنتا تھا، بیوی کی مان گیا. کہا چلو بھائی تم کہتی تو چلو کوئی بات. اس کا مطلب کہ جو لوگ اتنے سخت دل ہیں کہ اپنی بیویوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے، اپنی بیویوں کی جائز فرمائشوں کو بھی نہیں مانتے، وہ فرعون سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں. اور ایک بات اور پتہ چلی، فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا. یہ جملہ فرعون کی بیوی کے منہ سے نکلا. فرعون کی بیوی کا نام کیا تھا؟ آسیہ. یہ آسیہ کیسے لکھا جائے گا؟ الف اور چھوٹی سین سے لکھا جائے گا. ایک ہوتا ہے عین اور صاد سے، آسیہ وہ تو غلط ہو جائے گا.
اگر بچی پیدا ہو تو آپ یہ آسیہ نام رکھ سکتے ہیں، فرعون کی بیوی والا. اگر آسیہ رکھیں گے عین اور صاد والا تو غلط ہو جائے گا، اس کے معنی نافرمان ہوتا ہے. تو فرعون کی بیوی کا نام آسیہ تھا. اور اس اللہ کی بندی نے جب اتنا کہہ دیا کہ یہ بچہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، اللہ نے اس جملے کو سن لیا. اللہ نے اس جملے کی لاج رکھی اور آگے چل کر کے یہ عورت فرعون کی بیوی حضرت موسیٰ پر ایمان لاتی ہے اور ایمان والی بن جاتی ہے. اور آگے اس کا انجام یہ ہوتا ہے، فرعون اس کو اپنے محل سے نکال دیتا ہے اور زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے، اور یہ اللہ کی بندی فرعون کی قید میں شہید ہو جاتی ہے، اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے اور اللہ کے یہاں جنتی عورت بنتی ہے، اور اللہ قرآن میں اس کی مثال دیتا ہے. تو آپ کے منہ سے نکلا ہوا کون سا اچھا جملہ اللہ سن لے. اس لیے میرے بھائیوں ہمیشہ منہ سے اچھی بات نکالا کرو. ہمارے یہاں مائیں جو ہے بچوں کو ڈانٹتی ہے نا، کبھی کبھی بڑی الٹی سیدھی باتیں بول دیتی ہیں. خبردار کبھی غصے میں بھی عادت بناؤ کہ غصے میں بھی کوئی بات نکالے منہ سے تو اچھی بات نکالے. غصے میں بھی بچوں کو بددعا نہ دیں. وہ شیخ سلیس کی ماں کے بارے میں آتا نا، انہوں نے غصے میں کہا تھا جا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے. اللہ نے کعبے کا امام بنا دیا. کبھی ماں کی غصے سے نکلی گئی دعا کو بھی اللہ قبول کر لیتا ہے. تو یہاں فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ ہمیں کام دے گا. اس سے یہ بھی پتا چلا فرعون لاولد تھا، فرعون کو بیٹا نہیں تھا، فرعون کو اولاد نہیں تھی، اور فرعون اپنے آگے سجدہ کرواتا تھا، اپنے آپ کو رب منواتا تھا. یعنی اپنے آپ کو خدا کہنے والا اس لائق بھی نہیں تھا کہ اپنی بیوی کو بچہ دے سکے. ایسے ایسے تو خدا گزرے ہیں تاریخ میں، اتہاس میں ایسے ایسے خدا گزرے ہیں، اپنی بیوی کو بچہ نہیں دے پا رہا ہے اور لوگوں سے کہہ رہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں. تو فرعون اپنی بیوی کی بات مان گیا. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنے بچے کو پانی میں ڈالا تو موسیٰ کی ماں کا دل بڑا بے قرار تھا. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ کی ماں کا دل بڑا بے قرار تھا. إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ، قریب تھا کہ موسیٰ کی ماں اس راز کو کھول دے. اللہ نے موسیٰ کی ماں کو وصیت کی تھی کہ خبردار اس راز کو کسی کو بتانا مت، بس تو چپ چاپ بچے کو پانی میں ڈال دے. اللہ نے وعدہ کیا کہ اے موسیٰ کی ماں ہم تیرا بچہ تجھے لوٹائیں گے. اللہ نے وعدہ کر لیا تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو چپ چاپ بیٹھ جانا چاہیے، مگر وہ چپ چاپ نہیں بیٹھی. انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا ذرا پیچھا کر دے کہ صندوق کہاں جاتا ہے، باسکٹ کہاں جاتا ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ کی تقدیر پر بھروسہ ہونے کے باوجود انسان کو اپنی کوشش کرنی چاہیے، اپنے اسباب اختیار کرنے چاہیے. یہ سوچ کے اطمینان سے بیٹھنا ہے اللہ نے تو وعدہ کیا ہم کو روزی دے گا، اللہ نے تو وعدہ کیا ہماری حفاظت کا. انسان کو اپنی سیکیورٹی کا بھی انتظام کرنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا جا دیکھ تیرا بھائی کہاں جاتا ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ وقالت لأختہ قصیہ، حضرت موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ اس کا پیچھا کر. فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون، اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن کنارے کنارے سے پانی کے کنارے کنارے سے چل دیکھ رہی میرا بھائی کہاں جا رہا ہے. دنیا میں بھائی بہن کا رشتہ بھی بڑا پیارا ہوتا ہے. شادی کے بعد اکثر بھائی بہنوں میں انبن ہو جاتی ہے، کیونکہ ابھی تک تو بھائی بہن تھے، اب ایک نیا رشتہ بن گیا نند اور بھابھی کا. اب اس میں دونوں طرف سے غلطیاں ہوتی ہیں. کہیں کہیں بھابیاں جو ہوتی ہیں وہ نند کے تعلق سے بڑی نگیٹو مائنڈ ان کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، اور بعض نندیں جو ہوتی ہیں ماشاءاللہ وہ بھی جو ہے بھابھی کے عیب تلاش کرتی رہتی ہیں اور ایک ایک چیز کو نوٹ کرتی رہتی ہیں، اپنی ماں کو بتاتی رہتی ہیں. تو اگر اس رشتے کو سنبھال کے رکھا جائے بڑا پیارا رشتہ ہے. اور یہ جو نند بھابھی کا رشتہ ہے یہ جب گڑبڑ ہوتا ہے نا تو بھائی بہن کا رشتہ بھی گڑبڑ ہو جاتا ہے. کتنے بھائی ہیں شادی کے بعد بہن سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں اسی مسئلے کی وجہ سے کہ ان کی بیوی ناراض ہوتی ہے. بہن بہن ہوتی ہے میرے بھائی، بہن بھائیوں کا مان ہوتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہیں کہیں وقت کے ساتھ شادی کے بعد سوچ بدل جائے الگ بات ہے، ورنہ بھائی بہن کی محبت بھی بے مثال محبت ہوتی ہے. یہاں دیکھیے بھائی کی جان کا مسئلہ ہے تو بہن پیچھا کر رہی ہے. جن کی بہنیں زندہ ہیں اللہ بہنوں کو سلامت رکھے. بہن پیچھا کر رہی، دیکھیے میرا بھائی کہاں جا رہا ہے. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے وہاں اور حضرت آسیہ نے اس باسکٹ کو منگایا اور دیکھا اتنا خوبصورت بچہ ہے. بچہ رو رہا ہے، بچہ رو رہا ہے، بچے کو دودھ چاہیے، بچہ بھوکا ہے. اب اس زمانے میں جو انائیں ہوتی تھی دودھ پلانے والی ہوتی تھی ان کو بلایا گیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھو،
اللہ نے بچے کو پانی میں ڈالنے کے پہلے موسیٰ کی ماں سے کہہ دیا تھا پہلے تو بچے کو دودھ پلا دے. اب بچہ اپنی ماں کا دودھ پی چکا تھا, اب اللہ نے باقی سارے دودھ اس کے اوپر حرام کر دیے. وحرمنا علیہ المراضع من قبل, اللہ کہتا ہم نے سارے دودھ اس کے اوپر حرام کر دیے. فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم, تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا میں ایک فیملی کو جانتی ہوں, وہ آپ کے لیے یہ کام کریں گے اور اس بچے کی پرورش کریں گے. وہم لہ ناصحون, اور وہ اس بچے کے خیر خواہ ہیں. فرددناہ الی امہ, اب موسیٰ کی ماں کو بلایا گیا اور جیسے ہی موسیٰ اپنی ماں کی گود میں گئے رونا بند ہو گیا. فرددناہ الی امہ, اللہ کہتا ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کو لوٹا دیا. کئی تقر عینہا, تاکہ موسیٰ کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے. ولا تحزن, اور وہ غمگین نہ ہو. ولتعلم ان وعد اللہ حق, اور وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے. ولکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ ہوتا ہے اللہ کا نظام میرے بھائی. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے. ایک دن ایک آدمی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تھا, بنی اسرائیل کا تھا, اور ایک آدمی قبطی تھا. دونوں لڑ رہے تھے. تو جو اسرائیلی تھا موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا, ان کے قبیلے کا تھا, اس نے ان کو مدد کے لیے پکارا. یہ گئے اور اس کی مدد کرنے کے لیے ایک خاندان کی جو ہوتی ہے نا وہ عصبیت ہوتی ہے, خاندان کا سپورٹ کرنے کا جو ایک جذبہ ہوتا ہے, وہ جذبہ حضرت موسیٰ کے اندر بیدار ہوا. انہوں نے اسرائیلی کا سپورٹ کرنے کے لیے قبطی کو مارا, ایسا مارا فقضا علی, وہ مر گیا. موسیٰ علیہ السلام کا مکہ ایسا تھا, ایک مکے میں مر گیا. ان کا جو مخالف تھا جس کو انہوں نے مکہ مارا تھا وہ مر گیا. تو یہ مکہ, اتنا طاقتور مکہ کس کا ہو سکتا ہے؟ گٹکھا کھانے والے کا تو نہیں ہو سکتا. یہ گٹکھا کھانے والا اور اسموکنگ کرنے والا اور رات کو 2 بجے تک موبائل چلانے والے کا مکہ تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو پیغمبروں کا مکہ ایسا ہوتا تھا, ایسا مکہ مارا مر گیا وہ. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک انسان کے قتل کا مقدمہ دائر ہو گیا. حالانکہ یہ انجانے میں ہوا تھا, حضرت موسیٰ نے اللہ سے معافی بھی مانگی, لیکن اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان خطرے میں پڑ گئی. اور ایک خیر خواہ نے آ کے بتایا کہ اے موسیٰ, آپ کی کو گرفتار کرنے کی اور آپ کو سزا دینے کی بات چل رہی ہے, آپ جلدی سے شہر چھوڑ کے چلے جائیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کے چلے. اب کہاں جائیں پتہ نہیں, بھاگتے 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 مصر سے سینکڑوں کلومیٹر دور ایک جگہ پڑتی ہے مدین. حضرت موسیٰ مدین پہنچے, اور جب مدین پہنچے تو مدین میں ایک کنواں تھا. کنویں کے اوپر مردوں کی لائن لگی تھی اور لوگ اس میں سے پانی نکال رہے تھے اور اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ مردوں کی لائن لگی ہے اور 2 لڑکیاں ہیں, 2 لیڈیز ہیں, وہ کنارے کھڑی اپنے جانوروں کو لے کے. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ, جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے پانی کے چشمے پر پہنچے, اس کنویں کے پاس پہنچے, وہاں بہت سارے لوگوں کو اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہوئے دیکھا. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ, اور 2 عورتوں کو کنارے کھڑا دیکھا. قَالَ مَا خَطْبُكُمَا, موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا بات ہے, تم مردوں کی لائن سے الگ کیوں کھڑی ہو, اس لائن میں تم کیوں نہیں لگ رہی ہو؟ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ, دونوں لڑکیوں نے جواب دیا کہ ہم مردوں کی لائن میں لگ کر کے پانی نہیں پلائیں گے, جب یہ لائن چھٹ جائے گی تب اپنے جانوروں کو ہم پانی پلائیں گے. وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ, اور یہ کام ہمیں اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ہمارا باپ بہت بیمار ہے, بوڑھا ہے. اس سے کئی سبق ملتا ہے. ایک دیندار عورت, ایک پاک دامن عورت مردوں کی لائن میں لگ کر کے, مردوں سے ٹچ ہو کر کے کوئی کام نہیں کرتی. ہمارے یہاں ایک فیس بک پر ایک فوٹو آیا تھا کہ جس وقت مرد حضرات مسجدوں میں دن میں سوئے پڑے رہتے ہیں, عورتیں مارکیٹوں میں بھری رہتی ہیں. مرد حضرات دن میں منہ کھولے سوئے پڑے ہیں, ان کی عورتیں مارکیٹوں میں بھری پڑی ہیں. مارکیٹنگ کرنا غلط نہیں ہے, مگر بعض مارکیٹوں میں جہاں رش رہتا ہے, مردوں اور عورتوں کا جمگٹ ہے, اور مسلمان عورتیں, برقع نشین عورتیں اسی بھیڑ میں, اسی ہجوم میں ایک دوسرے سے کندھے چھل رہے ہیں, بدن ٹچ ہو رہا ہے. ایسی مارکیٹوں میں جانے سے بہتر آپ پہلے شاپنگ کر لیں, مت جائیں ایسے رش کے ٹائم میں. جہاں مردوں کی لائن لگی ہو, ایک عزت دار, ایک با عفت خاتون جو ہے ایسی لائن میں نہیں لگتی. اور یہ بھی پتا چلا کہ بلا ضرورت ایک عورت گھر کے باہر کا کوئی کام نہیں کرتی. اب مجبوری ہے تبھی وہ جاب کرتی ہے, جاب کرنا ایک عورت کا کام نہیں ہے. آج لوگ بڑا کہتے ہیں صاحب
عورتوں سے جاب کرانا چاہیے, عورتوں کو بھی فریڈم ہونی چاہیے. اس سے بڑھ کے فریڈم کیا ہے کہ اسلام نے کہا عورت آزاد ہے, کمانا نہیں, کمانا مرد کا کام ہے. عورت بہن ہے بھائی کمائے, عورت بیٹی ہے باپ کمائے, عورت بیوی ہے شوہر کمائے, کمانے کا کام نہیں, عورت فری ہے. آپ نے فریڈم کہاں دیا؟ آپ نے تو عورت کو پابند کر دیا. کیا وہ عورتیں جو ایئر ہوسٹس بن جاتی ہیں ان کے بچوں کو کیا مارکیٹ والے پالتے ہیں کیا؟ جو عورتیں آفسوں میں ریسیپشن میں جا کے کاؤنٹر پہ بیٹھ جاتی ہیں ان کو بھی تھک کر کے جا کر کے اپنے گھر میں کھانا بنانا پڑتا ہے, ان کو بھی گھر کے کام کرنے پڑتے ہیں. عزت تو اسلام نے دی ہے کہ عورت گھر کی ملکہ ہے, گھر کے کاموں کی وہ رانی ہے, اور کمانے اور جو ہے مینجمنٹ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں دی. ان دونوں لڑکیوں نے کہا یہ کام ہمارا نہیں تھا, یہ بکریوں کو پانی پلانے کا کام ہمارا باپ بیمار ہے, بوڑھا ہے, اس لیے ہم کو یہ کام کرنا پڑا. موسیٰ علیہ السلام نے بس اتنا ہی پوچھا, فسقا لہما, ان کی بکریوں کو پکڑا, اور طاقتور تو تھے ہی, مکے سے تو آپ نے اندازہ لگا ہی لیا, گئے بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے, ان کی بکریوں کو پانی پلایا, بکریوں کو تھما دیا. ان کی بکریوں کو پانی پلا کر کے بکریوں کو تھما دیا. ثم تولا الی الظل, اس کے بعد ایک پیڑ کے نیچے حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کر کے بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ میں تیری طرف سے نازل ہونے والے خیر کا محتاج ہوں, میں تیرے کرم کا محتاج ہوں, تیرے خیر کا محتاج ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے یہ دعا نکلی. ادھر دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی واپس آئی. اب وہ لڑکی واپس آ رہی ہے, قرآن کریم نے اس لڑکی کا نام نہیں بتایا, اللہ نے اس لڑکی کی خوبصورتی کا ذکر نہیں کیا, اللہ نے یہ بھی نہیں بتایا وہ لڑکی دکھنے میں کیسی تھی. اللہ نے بتایا تو اس لڑکی کی حیا کے بارے میں بتایا. اللہ نے فرمایا فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء, دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرما شرما کے چلتے ہوئے آئی اور کہنے لگی, قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا, آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے, ہمارے ابو نے آپ کو بلایا ہے, وہ آپ کو اس کی کچھ اجرت دینا چاہتے ہیں. اس سے یہ پتا چلا کہ ایک مسلمان عورت کی چال بھی شرم و حیا والی ہونی چاہیے. اس کی چال سے پتا لگ جائے کہ ہاں یہ عزت دار عورت ہے, یہ پاک دامن عورت ہے. اس کی چال بتا دے گی کہ یہ کیسی عورت ہے. اور یہ بھی پتا چلا کہ کوئی اگر ہمارے کام آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس سے فری میں کام لیں. اگر ہمارے پاس طاقت ہے تو ہمیں اس کی جو محنتانہ ہے, جو اجرت ہے, جو اس کا صحیح ریوارڈ ہے وہ دینا چاہیے. آج کل کیا ہوتا ہے, اگر کوئی ہمارا کام فری میں کر دے تو ہم کہتے ہیں جزاک اللہ خیر, مسکرا کے ہم کہہ دیں گے جزاک اللہ خیر, بس ہو گیا کام. جزاک اللہ خیر سے لوگوں کے گھر نہیں چلتے بھائی صاحب, اور آپ کے مسکرانے سے کسی کے گھر میں پیسے نہیں آتے. اگر آپ نے کسی سے کام لیا ہے اور آپ اس کی اجرت دے سکتے تو اجرت دینا چاہیے. آج جو ہے نا یہ فری والا جو مزاج ہے یہ بڑا تکلیف دینے والا مزاج ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لڑکی آ کے کہتے میرے باپ نے آپ کو بلایا ہے, حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ طے کر کے تو کام نہیں کیا تھا کہ ہم آپ سے پیسہ لیں گے, لیکن لڑکی نے باپ سے جا کے کہا, باپ نے کہا بلا کے لاؤ اس کو. اب گئے موسیٰ علیہ السلام, فلما جاءه وقص عليه القصص, جب موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے باپ کے پاس آئے اور ان کو پورا واقعہ سنایا, قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین, لڑکی کے باپ نے کہا کہ تم ڈرو مت, تم ظالموں سے بچ چکے ہو, تم دوسرے ملک میں آ چکے ہو, دوسرے علاقے میں آ چکے ہو, یہ فرعون کا علاقہ نہیں ہے, یہ مصر کا علاقہ نہیں ہے, تم اس علاقے کی سرحدوں سے باہر آ چکے ہو. قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت علیہ القوی الامین, ان خیر من استاجرت القوی الامین. دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے کہا ابا جان ہمیں ایک نوکر کی ضرورت ہے, ہمیں ایک ملازم کی ضرورت ہے, ان کو ملازم بنا لیجئے, ان کو اپنے گھر کے کاموں کے لیے نوکر رکھ لیجئے, اس لیے کہ نوکر کے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے, طاقتور ہونا چاہیے اور امانت دار ہونا چاہیے. یہ امانت دار بھی اور طاقتور بھی ہیں, اے ابا جان آپ ان کو ملازم رکھ لیجئے. دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے حضرت موسیٰ کو ملازم رکھنے کی ریکویسٹ کی اپنے باپ سے. اب باپ نے کیا کہا, باپ نے داماد بنانے کا آفر پیش کر دیا. موسیٰ علیہ السلام بھاگ کے آئے ہیں, ان کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی فائنینشیل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, نہ سر پہ چھت ہے,
نہ ابھی کوئی کمائی کا ذریعہ ہے، لیکن ان کی ایمانداری، ان کا تقوی اور ان کی طاقت دیکھ کے ان دونوں لڑکیوں کا باپ ان کو داماد بنانے کے لیے تیار ہو گیا۔ قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں، الا ان تاجرنی 8 حجج، اس شرط پر کہ آپ 8 سال تک میرے یہاں کام کریں، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر 10 سال آپ کام کر لیں تو آپ کی مرضی ہے، میری طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے، میں 8 سال کی بات کر رہا ہوں۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میں آپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا ہوں، سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، یہ میرے اور آپ کے بیچ میں ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، 8 سال یا 10 سال دونوں میں سے جو مدت مناسب ہوگی اس مدت پر میں کام کروں گا۔ اور جب وہ مدت پوری ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام داماد بن گئے ان کا نام علماء نے بتایا کہ شعیب تھا۔ شعیب، وہ حضرت شعیب تھے، وہ شعیب علیہ السلام جو نبی تھے وہ نہیں، یہ کوئی دوسرے شعیب تھے، ان کی بیٹیاں تھیں، تو حضرت شعیب نے ان کو اپنا داماد بنا لیا۔ یہاں تو صاحب رشتہ طے ہوتا ہے تو جہیز طے ہوتا ہے، لڑکی والوں کو کیا دینا پڑے گا یہ طے ہوتا ہے، اور یہاں موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کو 8 سال اور 10 سال نوکری کرنی پڑی ہے تب جا کے چھوکری ملی ہے۔ تو یہاں میرے بھائیوں نکاح کے لیے یہاں حضرت موسیٰ جیسے پیغمبر کو 10 سال نوکری کرنی پڑی ہے، اور یہاں ہم نے نکاح کا اسٹینڈرڈ کتنا بدل دیا کہ یہاں تو صاحب لڑکی والوں کے اوپر اتنا پریشر ڈال دیا گیا کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہونا، اتنا کیش ہونا۔ آج ابھی ایک صاحب نے مجھے فون کیا، آپ کے اسی کرنول کے آس پاس کے علاقے میں ہیں، جمعرات کو وہاں ایک پروگرام ہونے والا ہے، انہوں نے کہا مولانا آپ آئیے ہمارے یہاں شادی بیاہ کے رسم و رواج پر تقریر کیجئے۔ انہوں نے کہا حالات یہ ہیں، لوگ شادی کے لیے اپنے مکان بیچ دیتے ہیں، بیٹی کی شادی کے لیے مکان بیچ دیتے ہیں، ہلدی کی رسم ہو رہی ہے، اس کے بعد جو ہے رشتہ طے ہوتا ہے، اس موقع پر پورے خاندان میں میٹھا اور کیا کیا بانٹا جاتا ہے کہ صاحب ہماری لڑکی کا رشتہ قائم ہو گیا۔ اتنے رسم و رواج ہیں، انسان رسم و رواج کو پورا کرنے میں بھکاری بن جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کا نکاح ہو رہا ہے، اور اتنا سمپل نکاح ہو رہا ہے، اور نبی ہونے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 8 سال یا 10 سال اس لڑکی کے یعنی اپنے سسرال میں ان کو نوکری کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد قارون کا واقعہ بیان کیا گیا۔ قارون کون تھا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی تھا، بہت پیسے والا تھا، اتنا پیسہ تھا اس کے پاس کہ اللہ کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کے خزانوں کی چابیوں کو بڑے بڑے پہلوان بڑی مشکل سے اٹھایا کرتے تھے۔ لیکن قارون کی قوم کے جو سمجھدار لوگ تھے ان لوگوں نے قارون کو 5 نصیحتیں کی، اور آج بھی جتنے پیسے والے لوگ ہیں، جتنے بزنس مین لوگ ہیں، جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، ان 5 چیزوں کو اپنی زندگی میں تم اپنا لو میرے بھائیوں۔ تو دولت کوئی خراب چیز نہیں ہے، دولت بہت اچھی چیز ہے، جماعت کے کام دولت والوں کے ذریعے چلتے ہیں، مسجدوں کے کام دولت سے چلتے ہیں، مدرسوں کے کام دولت والوں سے چلتے ہیں، مگر دولت والوں کے اندر 5 چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ پہلی چیز، قارون کی قوم کے سمجھدار لوگوں نے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اے قارون تو کبھی غرور نہ کرنا، کبھی اترانا نہیں، اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں کو، اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پہلی چیز دولت ہے، غرور نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الاخرہ، اور اللہ نے آپ کو جو دولت دی ہے اس دولت کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو، جتنا ہو سکے اس دولت کے ذریعے اتنے کام کر کے جاؤ کہ آخرت آپ کی بن جائے، سنور جائے۔ یہ دوسرا کام کرنا ہے دولت والوں کو۔ اور تیسرا کام ولا تنس نصیبک من الدنیا، ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں آپ کا جو حصہ ہے اس کو بھولنا نہیں ہے۔ بچوں کا جو حق ہے، بیوی کا جو حق ہے، ماں باپ کا جو حق ہے، بھائی بہنوں کا جو حق ہے، سب کو سب کا حق بھی دینا ہے، اپنی دنیا والوں کا حق نہیں بھولنا ہے۔ اور چوتھی نصیحت وَآسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسے اللہ نے آپ کے ساتھ احسان کیا، اللہ نے آپ کو دولت والا بنایا، اللہ نے آپ کو دینے کے لائق بنایا، تو آپ بھی لوگوں کے ساتھ احسان کرو، اس لیے کہ جو اللہ دینے کے لائق بنا سکتا ہے وہ اللہ چاہے تو پل بھر میں آپ کو لینے کے لائق بھی بنا سکتا ہے۔ اگر وہ اللہ آپ کو اونچائیوں پر آج رکھ سکتا ہے، آج عرش کے اوپر کوئی انسان ہے، آج اگر بلندیوں پر کوئی انسان ہے تو کل وہ فرش پر بھی آ سکتا ہے، آج کوئی کروڑ پتی ہے تو کل وہ روڈ پر بھی آ سکتا ہے۔
یہ چوتھا کام کرنا ہے. اللہ نے آپ کو دولت دی, اللہ نے احسان کیا ہے, آپ بھی لوگوں کے ساتھ احسان کریں. غریبوں کے کام آئیں, بیواؤں کے کام آئیں, یتیموں کے کام آئیں, پبلک ویلفیئر کے کام کریں, لوگوں کے کام آئیں. آپ کی پاس دولت صرف شو آف کے لیے نہ ہو کہ یہ گاڑی لے لی, یہ بنگلہ لے لیا, یہ پراپرٹی لے لی, صرف شو آف کے لیے نہ ہو. اللہ نے آپ کے ساتھ احسان کیا, آپ لوگوں کے ساتھ احسان کریں. اور پانچواں کام, وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ, اور اے قارون تو زمین میں فساد نہ مچانا, تو زمین میں فساد نہ مچانا. ان اللہ لا يحب المفسدین, اللہ تعالیٰ فسادی لوگوں کو پسند نہیں کرتا. دولت آتی ہے تو فساد بھی آتا ہے. دولت والے گاڑی لے کے ہائی سپیڈ میں چلتے ہیں, غریبوں کو کچل بھی دیتے ہیں, اور بعد میں جب پولیس کیس آتا ہے, چلو بھائی پیسہ لے لو, پیسہ دے کر کے کسی غریب کی جان نہیں بچ جائے گی. دولت کا مس یوز نہیں ہونا چاہیے. دولت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی غریب کی عزت تار کر دیں, کسی غریب کا خون کر دیں, کسی غریب کو مار دیں. نہیں, زمین میں فساد مت مچاؤ, اللہ تعالیٰ فسادی لوگوں کو پسند نہیں کرتا. تو یہ تمام دولت مندوں کو قرآن کی نصیحت ہے. 5 چیزیں اگر آپ کے پاس ہے, دولت بہت اچھی چیز ہے, خوب پیسے کماؤ. اللہ تعالیٰ کو دولت اللہ تعالیٰ کو ناپسند نہیں ہے, دولت کو اللہ نے اپنا فضل کہا ہے میرے بھائی. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں 21ویں پارے میں. 21ویں پارے کی پہلی آیت دیکھیے, اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, اے نبی جو کتاب آپ کے اوپر نازل کی گئی اس کتاب کی تلاوت کیجئے. واقم الصلاۃ, اور نماز قائم کیجئے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی سے, برائی سے روکتی ہے. 2 چیزیں ہیں, قرآن پڑھیں گے علم پیدا ہوگا, اور قرآن پڑھیں گے علم پیدا ہوگا, اور نماز پڑھیں گے تو اللہ کی عبادت ہوگی. علم کے ذریعے آپ کے شبہات دور ہوں گے, اور عبادت کے ذریعے آپ کی شہوتیں کنٹرول میں رہیں گی. یہ 2 چیزیں ہیں. اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے, ایک علم حاصل کرو اور دوسرے عبادت کرو. علم اور عبادت یہ انسان کے لیے بڑی نیسیسری چیز ہے, بڑی ضروری چیز ہے. اور یہاں قرآن کے 21ویں پارے کی سٹارٹنگ میں اللہ نے انہی دونوں کا حکم دیا, قرآن کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو. اور کہا نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. ہمارے وہ نوجوان ساتھی جن کو یہ شکایت ہے کہ وہ کسی قسم کے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں, کوئی لڑکیوں کے چکر میں پڑا ہے, کوئی ڈرگس کے چکر میں پڑا ہے, کوئی موبائل کا ایڈکٹ ہو چکا ہے, ہر قسم کی برائی سے نجات کا ایک فارمولہ قرآن دے رہا ہے, نماز کی پکی پابندی کو. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز آپ کو بے حیائی اور برائی سے روکے گی. آپ نماز کی پابندی کیجئے, آپ دیکھیے آپ کی زندگی میں بہت ساری برائیاں آٹومیٹک دور ہو جائیں گی. اس کے بعد دنیا کی زندگی کی ایک مثال دی گئی. فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب, یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, اور آخرت کی زندگی ہی باقی رہنے والی ہے. دنیا کو کھیل کیوں کہا اللہ نے؟ موبائل پر آپ گیم کھیلتے ہیں, گیم کھیلتے جتنا بھی مزہ آ رہا ہو, ایک ٹائم ایسا آتا ہے گیم ختم ہو گیا. کوئی گیم ایسا نہیں ہوتا جو انلمیٹڈ ہو, کوئی نہ کوئی لمٹ ہے, کوئی نہ کوئی ایسا پروسیس ہے کہ وہاں گیم اوور ہو گیا, یہاں پہ گیم ختم ہو گیا. زندگی گیم ہے میرے بھائی, اللہ کہہ رہا ہے گیم ہے یہ, اور اس گیم کو ایک دن ختم ہو جانا ہے. کسی نے بڑا پیارا جملہ استعمال کیا ہے, کہا کہ اگر یہ دنیا آپ کے لیے باقی رہ بھی جائے, جس دنیا پر آپ کو بڑا ناز ہے, زمین پہ ناز ہے, پلاٹوں پہ ناز ہے, پراپرٹی پہ ناز ہے, بینک بیلنس پہ ناز ہے, اگر دنیا کی یہ دولت اور دنیا کی یہ پراپرٹی اور دنیا کی یہ چیزیں باقی رہ بھی جائیں, آپ باقی نہیں رہیں گے. ایک دن آئے گا, مکان ہوگا, آپ اس مکان میں نہیں ہوں گے. تجوری ہوگی, چابی کسی اور کے پاس ہوگی. بینک بیلنس ہوگا, کوئی اور فائدہ اٹھائے گا. تو جو زمین, جو جائیداد, جو دولت آپ کی ہمیشہ کام آنے والی نہیں ہے, کیوں اس کے لیے اتنی ہائے توبہ مچا کے رکھے ہو میرے بھائی؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو, باقی رہنے والی, زندہ رہنے والی اگر کوئی زندگی ہے تو آخرت کی زندگی. محنت کرو تو آخرت کے لیے کرو, کوشش کرو تو آخرت کے لیے کرو. یہ 20 سال 25 سال 40 سال کی زندگی کے لیے اتنا مر رہے ہو, کٹ رہے ہو, اگر محنت کرنا ہے تو اس زندگی کے لیے کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ایک کمزوری بیان کی, اور اگر ہم غور کریں تو یہ کمزوری ہم سب کے اندر ہے. اللہ نے فرمایا
یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. میرے بہت سارے بندے ایسے ہیں جو دنیا کی زندگی کی بڑی نالج رکھتے ہیں, دنیا کا بہت علم ہے ان کے پاس, لیکن آخرت کے معاملے میں بہت غافل ہیں, بہت بے خبر ہیں. دنیا کی بڑی خبر ہے صاحب, آندھرا پردیش کی پالیٹکس میں کیا ہونے والا ہے, کون سی ایم بننے والا ہے, کون ایم پی بننے والا ہے, کون ایم ایل اے بننے والا ہے, 2 گھنٹہ آپ اسپیچ سن لو بھائی صاحب, بڑی جانکاری ہے پالیٹکس کی, اپنے دنیا کی فیلڈ کی بڑی جانکاری ہے. جو انسان دنیا کی فیلڈ کا, دنیا کی پالیٹکس کا, دنیا کی علوم کا اتنا ماہر ہے, اس سے پوچھو بھائی صاحب دعائے قنوت یاد ہے آپ کو؟ نہیں یاد ہے. جنازے کی نماز کی دعا یاد ہے؟ نہیں یاد ہے. اس سے پوچھو تو 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ پائے گا نبی کے طریقے کے مطابق. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو یہ کون سی نالج ہوئی؟ دنیا کی نالج حاصل کرنا برا نہیں ہے, مگر یاد رکھو قبر میں نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ سائنس کے ماہر تھے کہ نہیں تھے. قبر میں نہیں پوچھا جائے گا آپ کی انگلش کیسی ہے, آپ کو میتھمیٹکس آتی ہے کہ نہیں آتی, آپ نے 12 پاس کیا کہ نہیں کیا. قبر میں تو 3 ہی سوال پوچھا جائے گا, من ربوں کا, ما دینوں کا, من نبیوں کا, تیرا رب کون, تیرے نبی کون, تیرا دین کیا. اور ان 3 سوالوں کا جواب آپ کو دین کے علم میں ملے گا میرے بھائی. تو اصل علم تو آخرت کا علم ہے. امام حسن بصری کہتے ہیں کہ بعض لوگ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ اپنے ناخن پہ رکھ کر کے وہ دینار کا وزن, دینار بولتے سونے کے سکے کو, گولڈ کوائن کو, دینار کا وزن وہ ناخن پہ رکھ کے بتا دیں گے 10 گرام ہے, 9 گرام ہے, 8 گرام ہے, دینار کا وزن بتا دیں گے. لیکن اس ماہر انسان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا شعور نہیں ہے. یہ امام حسن بصری اپنے دور کی بات کر رہے ہیں. اور آج 2024 میں تو ایسے لوگ درجن کے بھاؤ آپ کو ملیں گے, تھوک کے بھاؤ ملیں گے. دنیا کے بڑے ماہر ہیں لیکن آخرت کے معاملے میں غافل ہے میرے بھائیوں. یہ بالکل ریئلٹی ہے اور یہ ہم اس کو آن گراؤنڈ دیکھ سکتے ہیں اس کو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 بڑی نشانیوں کو بیان کیا. فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری بیویوں کو بنایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. بیوی سے سکون ملتا ہے. معاف کرنا میرے بھائیوں, دنیا کی عدالتیں لیگل کر دیں لیو ان ریلیشن شپ کو, دنیا کی عدالتیں لیگل کر دیں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے کلچر کو, قرآن کریم اس کو انلیگل قرار دیتا ہے. اور قرآن کہتا ہے حرام رشتے میں کبھی سکون نہیں مل سکتا. سکون ملے گا تو حلال رشتے میں ملے گا. سکون اگر ہے تو میاں بیوی کے رشتے میں ہے. شوہر زمانے کی تھکاوٹیں لے کے گھر آئے, کاروبار کی 1000 ٹینشنیں لے کے گھر میں آئے, بیوی مسکرا کے 2 میٹھے جملے بول دے, بچے مسکرا کے باپ کی گود میں آ جائیں, بیوی بچوں کے بیچ میں آ کے انسان سارا غم بھول جاتا ہے میرے بھائی. وَمِنْ آيَاتِهِ, اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ ہے أَنْ خَلَقَ لَكُمْ, کہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا مِنْ أَنفُسِكُمْ, تمہارے ہی اپنے نفس میں سے تمہارے جوڑے بنائے. اللہ نے جوڑا بنایا تو ہمارے حساب سے, جو ہمارے لیے کمپیٹیبل ہو, جو ہمارے لائق ہو. اللہ نے ایسا نہیں کہ مرد کا جوڑا جو ہے وہ اللہ نے کسی اور مخلوق میں رکھا. اللہ نے مرد کا جوڑا عورت کو بنایا ہمارے جنس میں سے, ہمارے یعنی ہم جس جنڈر سے ہم ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے کے لیے جوڑا بنایا. اس کے بعد اللہ نے ایک بڑا پیارا لفظ ارشاد فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور اللہ نے میاں بیوی کے بیچ میں محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ محبت کا تعلق جوانی سے ہے اور رحمت کا تعلق بڑھاپے سے. میاں بیوی جب تک جوان ہوتے ہیں محبت کا رشتہ ہوتا ہے. شوہر 70 سال کا ہو گیا, بیوی 60 سال کی ہوگی, اب محبت کہاں رہ گئی بھائی؟ اب فزیکل انٹریکشن کہاں ہے؟ اب فزیکل اٹریکشن کہاں ہے؟ بیوی بوڑھی ہو گئی, شوہر بوڑھا ہو گیا, اب یہ بوڑھا اور بوڑھی کے درمیان جو تعلق ہے یہ رحمت کا تعلق ہے. دونوں ایک دوسرے کے لیے رحمت ہیں. اور اسی لیے جب بڑھاپے میں کسی کا جوڑا چلا جاتا ہے, جوانی میں جب انسان کا جوڑا چلا جاتا ہے اتنا دکھ نہیں ہوتا ہے. بڑھاپے میں کسی کا جوڑا چلا جائے اس کی کیفیت میرے بھائیوں, اس کی سچویشن بڑی ترس کے لائق ہوتی ہے. اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے بڑھاپے میں, کوئی مرد جو ہے وہ اکیلا ہو جائے بڑھاپے میں, اس کی حالت بڑی نازک ہو جاتی ہے.
اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا جو جس سے وہ اپنا دکھ شیئر کر سکے. ہمارے یہاں یہ بات بھی غور کرنے والی ہے. 60 سال کا آدمی ہے, بیوی مر گئی. اب صاحب لوگ کہتے ہیں اس عمر میں کیا اس کی شادی کرائیں گے, چھوڑو جانے دو. 60 سال کا بوڑھا اگر یہ خواہش ظاہر کر دے کہ صاحب مجھے بیوی کی ضرورت ہے, لوگ کہیں گے کیا ضرورت ہے بھائی اس کو. لوگ معیوب مانتے, لوگ برا مانتے ہیں. معاف کرنا میرے بھائیو, 60 سال کے بوڑھے کو بھی لائف پارٹنر کی ضرورت ہے. وہ سارے کام اس کی بہویں نہیں کر سکتی, سارے کام اس کی بیٹیاں نہیں کر سکتی. معاف کیجئے گا, بڑی ناقدری ہوتی ہے ان لوگوں کی جن کی بیویاں مر جائیں اور ان عورتوں کی جن کے شوہر مر جائیں. اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ میاں بیوی کے بیچ میں ہم نے محبت اور رحمت رکھ دی ہے. اس کے بعد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ کی بہت بڑی نشانی آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے. وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ, اور تمہاری زبانوں کا اختلاف ہے اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے. زبانوں کا اختلاف آپ دیکھیے, تلنگانہ میں ہے الگ زبان ہے, حیدرآباد میں ہے الگ بولی ہے, کرنول آگے بول چال بدل گئی, آگے رائچور چلے گئے کچھ اور زبان ہو گئی, بول چال بدل گئی, یو پی پہنچے کچھ اور ہے, بازو میں بہار ہے کچھ اور ہے, جھارکھنڈ میں کچھ اور ہے, بنگال میں, ایک کنٹری میں 20 زبانیں ہیں. دنیا کے کروڑوں انسان ہیں, سب کی دو کان ہیں, سب کی 2 آنکھیں ہیں, سب کا ناک ہے, سب کا منہ ہے, سب کا چہرہ ہے, مگر دنیا میں 2 انسان بھی آپ کو ایسے نہیں ملیں گے جو ایگزیکٹ ایک جیسے ہوں. جڑوا بچے بھی ہوتے ہیں نا, کچھ نہ کچھ ڈیفرنس ہوتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری نہیں ہے میرے بھائی. دنیا کے کسی اور کارخانے کا ایسا پروڈکشن ہو سکتا ہے کہ وہاں سے اتنی چیزیں نکلیں اور سب میں ویریشن ہو, سب میں ڈیفرنس ہو. اللہ تعالیٰ کا ایک کتنا پیارا نظام ہے, کروڑوں اربوں انسان ہیں اور سب ایک دوسرے سے الگ ہیں. وہ چائنا اور جاپان کے اندر بھی ہمیں دکھنے میں لگتے ہیں سب ایک جیسے تھوڑی ہوتے ہیں, ان میں بھی کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے, ان کے چہرے مہرے ملتے جلتے ہوتے ہیں, مگر ان کے درمیان بھی فرق ہوتا ہے. افریقہ میں سب کالے ہیں تو اس کا مطلب تھوڑی کہ سب ایک جیسے ہیں, اس کالے میں بھی آپ کو فرق ملے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے. اس کے بعد سورہ لقمان شروع ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. لوگوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں, جو بیکار باتوں کو خریدتے ہیں, لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک دیں, بغیر علم, بغیر علم کے, وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا, اور اللہ کے دین کا مذاق بنا دیں. جب اللہ کے نبی قرآن پڑھتے تھے, مکے کے کافروں کو برداشت نہیں ہوتا تھا. قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ آ کر کے سننے لگتے تھے. تو بعض کافروں نے دیکھا کہ قرآن کی جو کشش ہے وہ لوگوں کو مائل کر رہی ہے, تو انہوں نے لونڈیوں کو بلوایا ایران سے. ایران سے خوبصورت لونڈیاں آئیں اور وہ ناچ کر کے اور گا کر کے ایران کے قصے کہانیاں اور گانے بجانے سنانے لگی. تو یہ پلاننگ کی گئی تاکہ لوگوں کو قرآن سے روکا جائے. اسی لیے علماء نے اس آیت کی تفسیر میں, صحابہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ لہو الحدیث سے مراد گانا ہے, سانگ ہے. سانگ سب سے خطرناک چیز ہے. اور کسی مفسر نے بڑا پیارا جملہ استعمال کیا, کہا کہ الغناء رقیۃ الزنا, یہ جو گانا بجانا ہوتا ہے نا, یہ زنا کا رقیہ ہوتا ہے. رقیہ سمجھتے ہیں؟ جھاڑ پھونک, کسی کے اوپر جھاڑ پھونک کیا جائے اس کو رقیہ بولتے ہیں. تو زنا کا رقیہ گانا بجانا ہے. انسان زنا کا راستہ گانے بجانے سے طے کرتا ہے. آج کل وہ حرام رشتے جو ہوتے ہیں نا, سوشل میڈیا پر جو چیٹنگ ہوتی ہے, تو اس میں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بالی ووڈ کے سانگ بھیجے جاتے, گانے بھیجے جاتے, یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں. یہ ظاہر کرنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو ریلز بھیجتے ہیں, گانے بھیجتے ہیں. تو آج بھی یہ گانے, یہ سانگز, یہ زنا کا رقیہ ہے اور یہ سوسائٹی کی حقیقت ہے. اچھا, اللہ نے کہا کہ گانے کو خریدنے, آج خریدتا تو کوئی نہیں ہے بھائی. موبائل پر ہم نے ریچارج کرایا تو گانا لوگ سن رہے ہیں, تو خرید تو نہیں رہے ہیں. کسی زمانے میں لوگ خریدتے تھے, آج خرید نہیں رہے. اگر آپ نے اپنی زندگی کا 10 منٹ بھی میوزک اور گانے پر برباد کیا
تو آپ نے اپنے 10 قیمتی منٹ برباد کر دیے. آپ نے گویا کہ اس گانے کو خرید لیا. آپ نے اپنی زندگی کے 10 قیمتی پل گنوا دیے. آپ نے پیسہ تو نہیں لگایا مگر پیسے سے بھی زیادہ قیمتی چیز آپ نے اپنا ٹائم برباد کر دیا. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو گانے بجانے کو خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکے. اس کے بعد حضرت لقمان کا ذکر اللہ نے کیا. یہ لقمان کون تھے؟ کیا پیغمبر تھے؟ نہیں، پیغمبر نہیں تھے. یہ اللہ کے نیک بندے تھے. لیکن لقمان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی تھی. حکمت کا مطلب ہوتا ہے وزڈم. حکمت کا مطلب ہوتا ہے صحیح موقع پر صحیح بات بولنے کا ٹیلنٹ. یہ لقمان کو دیا گیا تھا. کون سی بات کہاں بولنا ہے یہ ہنر اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا. اب حضرت لقمان کو اللہ نے حکمت دی اور اس حکمت پر عمل کرتے ہوئے حضرت لقمان نے اپنے بچے کو کچھ نصیحتیں کی. لقمان نبی نہیں تھے، لقمان اللہ کے نیک بندے تھے، مگر وہ نصیحت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، اللہ کی نظر میں وہ نصیحت اتنی قیمتی تھی کہ اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کر دیا. پتہ یہ چلا کہ باپ کے پاس زندگی میں اتنا ٹائم تو ہونا چاہیے کہ وہ بیٹے کو نصیحتیں کرے. معاف کیجئے گا میرے بھائیوں، آج ہم یہ تو شکایت کرتے کہ ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں. کبھی اپنے دل سے پوچھو کہ آپ ان بچوں کی تربیت پر ٹائم کتنا دے رہے ہیں؟ آج کتنے باپ ہیں جو 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کچھ دین کی باتیں کریں، کچھ ان کو اچھے مورلز، اچھی مورل ویلیوز، اچھے ایٹیکیٹس ان کو سکھائیں، اچھی باتیں ان کو سکھائیں. ہمارے بچے تو اسکولوں کے بل پہ پلتے ہیں بھائی صاحب. بچہ اسکول چلا گیا، اسکول سے آیا کوچنگ چلا گیا، کوچنگ سے آیا ٹیوشن پہ چلا گیا، ٹیوشن سے آیا گھر پہ ہوم ورک کر رہا ہے. ماں باپ کے پاس بچے کے لیے ٹائم نہیں ہے. قرآن کہتا نہیں ٹائم نکالو. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے تو اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے. پہلی نصیحت حضرت لقمان نے کی کہ شرک مت کرنا. پہلی نصیحت اللہ کا حق بتایا کہ میرے بیٹے شرک مت کرنا. اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو اللہ کا حق بتایا تو اب اللہ ان کے بیٹے کو ان کا حق بتا رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تو اچھا سلوک کر. حملت امہ وہنا علی وہن، تیری ماں نے تکلیفوں کے ساتھ تجھے اپنے پیٹ میں رکھا اور تکلیفوں کے ساتھ تجھے جنم دیا. وفصالہ فی عامین، اور 2 سال تک تجھے دودھ پلایا. انشکر لی ولوالدیک، اے میرے بندے تو میرا بھی شکریہ ادا کر اور اپنے ماں باپ کا شکریہ بھی ادا کر. الی المصیر، تجھے مرنے کے بعد میرے ہی پاس آنا ہے. بعض لوگوں نے بتایا کہ کچھ گھروں میں شادی ٹوٹ جا رہی ہے، 3 مہینے 4 مہینے کے بعد شادی ٹوٹ جا رہی ہے. کیوں ٹوٹ رہی ہے؟ لڑکی کہہ رہی ہے کہ مجھے والدین سے الگ رہنا ہے، مجھے ساس سسر کے ساتھ نہیں رہنا ہے. اب یہ بہو کا ڈیمانڈ کرنا شادی کے 3-4 مہینے کے بعد، وہ بچہ جو ہمیشہ سے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا چلا آیا ہے، بہو کا یہ ڈیمانڈ کرنا کہ مجھے الگ رہنا ہے، ظاہر ہے یہ ڈیمانڈ تو صحیح نہیں، اس کو تو کوئی صحیح نہیں کہے گا. مگر اس بنیاد پر طلاق ہو جانا، اس بنیاد پر رشتہ ٹوٹ جانا، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور میرا جملہ نوٹ کر لو، گھر ہمیشہ اولادوں کی وجہ سے نہیں بگڑتا ہے، بہت سارے گھر ماں باپ کی ضد کی وجہ سے بھی بگڑتا ہے. اور میرا دوسرا جملہ نوٹ کرو، ہمیشہ والدین مظلوم نہیں ہوتے. ہم نے ممبروں سے بڑی تقریریں سنی کہ صاحب والدین کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، بڑی زیادتی ہوئی. ٹھیک ہے، یہ سکے کا ایک پہلو ہے. بہت سارے گھروں میں والدین پر اولاد کا ظلم ہوا ہے اور ہو رہا ہے، اس سے انکار نہیں ہے. مگر بہت سارے گھروں میں والدین نے بھی ظلم کیا ہے اپنی اولادوں کے اوپر. میرے پاس ایسے بھی نوجوان آئے ہیں جنہوں نے روتے ہوئے اپنے کلیجے کا درد نکال کے مجھے سنایا ہے کہ میرے باپ نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے. باپ کے پاس لاکھوں کی پراپرٹی ہے اور باپ اپنی ساری پراپرٹی، ساری دولت ایک بیٹے کو دے رہا ہے اور باقی بیٹے محروم ہیں. اس مہنگائی کے دور میں بیٹے کے پاس اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، ان کی فیس ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں، اور اس کے باپ کے پاس کروڑوں کی پراپرٹیز اور دولت ہے، لیکن باپ نے ناراضگی میں اور غصے میں کہہ دیا ہے میرے پیسے سے تجھے کوئی مطلب نہیں ہے.
تو سماج کا ایک پہلو یہ بھی ہے میرے بھائی. اور جب ہم ماں باپ کی حقوق کی بات کریں تو ہمیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. ماں باپ کا احترام اپنی جگہ, ماں باپ کا حق اپنی جگہ, ماں باپ کی عزت اپنی جگہ, لیکن ماں باپ ہمیشہ صحیح نہیں ہوتے. ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ کا ہر ڈیسیژن صحیح ہو, ماں باپ کی ہر بات صحیح ہو. اللہ کہہ رہا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. میرے بندے, اگر تیرے ماں باپ تجھے شرک کرنے پر ابھاریں, تجھے شرک کرنے کا حکم دیں, تجھے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی تعلیم دیں, تو خبردار تو ان کی اس بات کو مت ماننا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, تو دنیا میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا, مگر ان کی غلط بات کو مت ماننا. ماں باپ کی غلط بات نہیں ماننا ہے. اس لیے یہ بات یاد رکھیں, اللہ کو ناراض کر کے کسی کی بھی فرمانبرداری نہیں کرنا ہے. اس کے بعد حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یات بها اللہ. اے میرے بچے, اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی, آسمانوں میں کہیں ہوگی, زمین میں کہیں ہوگی, کسی چٹان کے نیچے بھی ہوگی, اللہ تعالیٰ اس رائی کے دانے کے برابر چیز کو بھی سامنے لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر, اللہ تعالیٰ تو باریک سے باریک چیز کی خبر رکھنے والا ہے. بچوں کو یہ سکھاؤ. بچوں کو بلی سے بہت ڈرا دیا, کتے سے بہت ڈرا دیا, شیر سے بہت ڈرا دیا. بچے کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو. بچے کے دل میں یہ بات ڈالو کہ بیٹا اللہ کا عذاب بڑا خطرناک ہے, اللہ سے بچ نہیں سکتے. ہم کوئی برائی کریں گے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ ریکارڈ کر رہا ہے. یہ احساس بچے کے اندر پیدا کرو. اس کے بعد سورہ احزاب کی آیت آتی ہے, اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے ایمان والو, اللہ کے پیارے رسول کی زندگی کے اندر تمہارے لیے نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہے, جو قیامت کے اوپر ایمان رکھتا ہے. وذکر اللہ کثیرا, اور جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے, وہ کان کھول کر کے سن لے کہ رسول کی زندگی اس کے لیے نمونہ ہے. رسول ہمارے لیے نمونہ ہے میرے بھائی. صرف رسول کی نماز نمونہ نہیں ہے, رسول کی شادیاں بھی ہمارے لیے نمونہ ہے. رسول کا لین دین بھی ہمارے لیے نمونہ ہے. رسول کے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات بھی ہمارے لیے نمونہ ہے. معاف کرنا میرے بھائیوں, آج ہمیں نماز میں تو نبی یاد ہیں, ہمیں روزے میں تو نبی یاد ہیں, ہمیں وضو کرتے وقت تو نبی یاد ہیں, ہمیں غسل کرتے وقت تو نبی یاد ہیں, لیکن ہمیں اپنے ریلیشن شپس میں, اپنے تعلقات میں, اپنے لین دین میں, اپنے اخلاق میں, اپنے شادی بیاہ میں ہمیں نبی یاد نہیں ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کمپلیٹلی تمہارے لیے نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول تمہارے لیے نمونہ ہے. اس کے بعد 21ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک حکم دیا. ایک موقع ایسا آیا تھا کہ اللہ کے نبی کی بیویوں نے اللہ کے نبی سے ڈیمانڈ کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں جو سال میں خرچہ دیا جاتا ہے, جو وظیفہ دیا جاتا ہے, اس میں کچھ بڑھوتری, کچھ انکریمنٹ ہونا چاہیے. جب مدینہ میں اور لوگوں کی زندگی تھوڑی خوشحال ہو گئی, تو کیا نبی کی بیویوں کو اور اچھی اور لگزریس لائف گزارنے کا حق نہیں ہے؟ تو نبی کی بیویوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہمارا پیسہ جو ہمیں دیا جاتا ہے سال میں, وہ بڑھایا جائے, ہم بھی اچھے کپڑے پہنے, ہم بھی اچھا کھانا کھائیں, ہمارا بھی آرام دہ زندگی گزارنے کا حق ہے ہمیں. تب اللہ نے 21ویں پارے کی لاسٹ میں 2 آیتیں نازل کی. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها, اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو اور دنیا کی چمک دمک چاہتی ہو, فتعالینا, تو آ جاؤ, امتعکن, میں تم کو دنیا کی دولت دے دیتا ہوں, واسرحکن سراحا جمیلا, لیکن اے میری بیویوں میں تم کو طلاق دے دیتا ہوں, تم کو عزت کے ساتھ ودا کر دیتا ہوں, اب تم میرے گھر میں نہیں رہ سکتی. دنیا چاہیے, کپڑے چاہیے, زیورات چاہیے, جیولری, آؤ میں سب دیتا ہوں, مگر پھر تم نبی کے گھر میں نہیں رہ سکتی, چلی جاؤ یہاں سے. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اگر تم اللہ سے محبت کرتی ہو, اس کے رسول سے محبت کرتی ہو, وَالدَّارَ الْآخِرَةَ, اور آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو, فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا, تو اے نبی کی بیویوں تم نیکی کا کام کرتی رہو, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت بڑا ثواب تیار کر کے رکھا ہے.
جب یہ دو آیتیں نازل ہوئیں، اللہ کے نبی اپنی محبوب بیوی حضرت عائشہ کے پاس آئے، کہا کہ عائشہ ایک بات کہنی ہے تم سے۔ کیا بات ہے اللہ کے نبی؟ عائشہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنے کے بعد مجھے جواب دینا۔ اے اللہ کے نبی، ایسا کون سا میٹر ہے کہ آپ اتنے سیریس ہو کر کے بات کر رہے ہیں، ماں باپ سے مشورہ لینے کی بات کر رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے قرآن کی یہی دونوں آیتیں پڑھ کے سناتی ہیں۔ کہا کہ اے عائشہ، اللہ تمہیں اختیار دے رہا ہے، آپشن دے رہا ہے، چاہو تو دنیا کی دولت لے لو اور چاہو تو نبی کے ساتھ رہو۔ نبی کے ساتھ رہو گی تو پریشانیاں آئیں گی، فاقے کرنے پڑیں گے، بھوکا رہنا پڑے گا، لگزریس لائف نہیں ملے گی، مگر جنت ملے گی۔ اور اے عائشہ، اگر دنیا کی دولت چاہیے تو آؤ میں طلاق دے دیتا ہوں، چلی جاؤ، یہ اللہ آپشن دے رہا ہے۔ اب عائشہ تم غور کر کے سوچ سمجھ کے جواب دو، تمہارا ریپلائی کیا ہے؟ میری مائیں بہنیں اگر موجود ہیں تو سنیں۔ آج زندگیاں گزر جاتی ہماری ماں بہنوں کی، یہ زیور ہونا، وہ کپڑے ہونا، وہ نقاب ہونا، یہ ہونا، وہ ہونا، شوہر بیچارہ جو ہے شادی کے بعد انہیں بھول بھلیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی جو ہے وہ عورت کے ان شوق اور ارمانوں کو پورا کرنے میں گزرتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا، یہ تو عورت کی فطرت ہے، سجنا سنورنا، اچھے کپڑے پہننا عورت کی فطرت ہے، مگر اس کو اگر آپ نے زندگی کا مقصد بنا لیا ہے میری ماں بہنوں، تو معاف کرنا، یہ مقصد نہیں ہے۔ اما عائشہ نے کیا جواب دیا؟ بخاری کے الفاظ ہیں، اما عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کیا اس کے بارے میں مجھے اپنے ماں باپ سے رائے لینی پڑے گی؟ اس کے بارے میں مجھے اپنے ماں باپ سے مشورہ لینا پڑے گا؟ نہیں نہیں، اے اللہ کے نبی، مجھے کسی سے کوئی رائے نہیں کرنا، کوئی مشورہ نہیں کرنا، میرا جواب بالکل کلیئر ہے، اخترت اللہ ورسولہ والدار الاخرہ۔ اے اللہ کے نبی، مجھے اللہ سے بہت محبت ہے، مجھے رسول سے بہت محبت ہے، مجھے آخرت میں اپنا گھر بنانا ہے، مجھے نہیں چاہیے دنیا کی دولت، مجھے نہیں چاہیے دنیا کے کپڑے لتے، مجھے نہیں چاہیے دنیا کا عیش و آرام۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ کے ساتھ رہوں گی، مرتے دم تک آپ کے ساتھ رہوں گی، جنت میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ اور یہی جواب جو اما عائشہ نے دیا تھا، نبی کی ساری بیویوں نے یہی جواب دیا تھا۔ اور یہ جواب اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن کی دو آیتیں نازل کی۔ ایک آیت تو سورہ احزاب کی وہ نازل کی کہ نبی کی بیویوں کو ماں کا درجہ دیا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں سارے مومنوں کی مائیں ہیں، نبی کے انتقال کے بعد بھی یہ ماں رہیں گی، ان سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، ان کو کوئی غلط نظر سے دیکھ نہیں سکتا، یہ نبی کی بیوہ ہونے کے باوجود یہ ساری امت کی ماں رہیں گی۔ ایک تو آیت یہ نازل کرتی، اور دوسری آیت اللہ نے یہ نازل کی کہ اے نبی، اب یہ جتنی بیویاں آپ کے نکاح میں ہیں ان کو بدل نہیں سکتے، آپ ان کی جگہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتے، اب یہ دنیا میں بھی آپ کی بیویاں ہیں اور آخرت میں بھی آپ کی بیویاں ہیں، یہ ساری بیویاں جنت میں بھی آپ کی بیویاں رہیں گی، ان کو آپ طلاق نہیں دے سکتے، ان کو بدل نہیں سکتے۔ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، اللہ نے ان کو یہ مقام دیا میرے پیارے ساتھیوں۔ اور یہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ نبی کی جتنی بیویاں تھیں سب قابل احترام ہیں۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو آج اہل بیت کی محبت کا ڈھڈورا پیٹتے ہیں اور حضرت عائشہ کے بارے میں گندی زبان استعمال کرتے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ حضرت عائشہ کا حضرت علی سے کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا۔ اختلاف ہونا انسانی فطرت ہے میرے بھائی، اختلاف کی وجہ سے نہ علی کا مقام گھٹ گیا، نہ اما عائشہ کا مقام بڑھ گیا۔ جو علی کا مقام ہے وہ اپنی جگہ ہے، جو عائشہ کا مقام ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ صحابہ کرام کے آپس کے اختلافات کی وجہ سے کسی صحابی پر اور نبی کی کسی بیوی پر تبرہ کرنا اور گندی زبان استعمال کرنا یہ خبیث اور گندے لوگوں کا کام ہے، یہ قرآن و سنت کے ماننے والے کا کام کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کی ساری بیویاں قرآن کی اس آیت کے مطابق جنتی ہیں اور ہم سب کی ماں ہیں اور ان کا احترام ہم سب پر لازم ہے۔ اور اسی کے ساتھ 21ویں پارے کی تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ہم کو 27ویں رمضان کے پہلے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، غور کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔